السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے امام حسین کے قتل کا فتویٰ کس نے اور کیوں دیا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب شخصیت نمایاں ہے جس کا نام قاضی شریح ابن حارث ہے۔ اس شخصیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا، مگر اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے وہ صحابی کا درجہ حاصل نہ کر سکا اور تابعین میں ہوا۔ یہ ایک نہایت قابل شخص تھا، فقہ اور حدیث کا عالم تھا، شعر و شاعری سے بھی شغوف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قاضی مقرر کیا۔ اس کے انتخاب کی کہانی بڑی عجیب سی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے عہدے پر تھے، آپ نے ایک گھوڑا خریدا، اس کی نقد قیمت ادا کی اور اس پر سوار ہو کر چل دیے۔ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ محسوس کیا کہ جانور میں ایسا نقص ہے جس سے وہ چلنے سے معذور ہے۔ آپ واپس لوٹ کر آئے اور عربی سے جس سے گھوڑا خریدا تھا کہا، لو پکڑو اپنا گھوڑا، یہ تو عیب دار ہے۔ عربی بولا، امیر المومنین، میں یہ واپس نہیں لوں گا، میں نے تو آپ کے ہاتھ میں صحیح سالم فروخت کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ معاملہ یوں تو طے نہ ہوگا، آؤ کسی کو حاکم مقرر کر لیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا تسلیم کر لیں گے۔ عربی نے کہا، پھر ہمارا فیصلہ شریح بن حارث کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد یہ تنازع شریح بن حارث کے پاس پہنچا۔ انہوں نے دونوں کی بات غور سے سنی، پھر فرمایا، اے خلیفہ مسلمین، جب آپ نے گھوڑا خرید لیا تھا اس وقت کیا یہ صحیح حالت میں تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں۔ تو شریح بولے، خلیفہ المرسلین، اگر یہ بات ہے تو یا تو آپ نے جو کچھ خرید لیا ہے اسے سنبھال کر رکھیں، ورنہ اسی حالت میں واپس لوٹائیں جس حالت میں لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے شریح کی جانب دیکھا اور فرمایا، کیا آپ کے نزدیک یہی انصاف ہے؟ شریح بولے، بے شک، حکم قطعی اور انصاف پر مبنی ہے۔ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر بولے، تم کوفہ جاؤ، میں تمہیں وہاں کا قاضی مقرر کرتا ہوں۔ شریح نے یہ عہدہ قبول کر لیا اور کوفہ چلا گیا۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا، اور سیدنا مولا علی شیخ خدا کی خلافت میں بھی قاضی شریح اپنے عہدے پر برقرار رہے۔ سن 61 ہجری 4 محرم کو ابن زیاد نے قاضی کو کوفی شریح بن حارث سے قتل حسین علیہ السلام کا فتویٰ لی۔ اس فتوے کے بارے میں محدثین کی دو طرح کی رائے موجود ہیں، آئیں تفصیل سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے وقت دونوں شہزادگان قاضی شریح کے گھر میں تھے۔ جب اس نے دیکھا ابن زیاد ان شہزادوں کی تلاش میں دیوانہ ہو گیا ہے تو اس کو خوف پیدا ہوا، اور اس نے رات کی تاریکی میں بچوں کو اپنے بیٹے کے ساتھ کوفہ سے باہر بھیج دی، جو ان معصوم بچوں کو ایک قافلے کا بتا کر وہیں ویرانے میں چھوڑ آیا۔ ابن زیاد نے جب کوفیوں کو امام کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا تو سوائے خوارج کے کوئی اس فعل پر تیار نہ تھا۔ ابن زیاد نے قاضی کو کہا وہ امام کے قتل کا فتویٰ دے تاکہ امام کے قتل کا جواز حاصل ہو سکے۔ قاضی نے بھی اس قدر وزنی کام سے پس و پیش کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد نے قاضی کو 1,00,000 اشرفی کا لالچ دیا اور 50,000 اشرفی قاضی کے گھر بھجوائی۔ دولت دیکھ کر یہ اپنی اصلی فطرت پہ آ گیا اور اس نے ابن زیاد کو پیغام بھجوایا، میں اس کام کے لیے تیار ہوں اور میں فتوے میں لکھوں گا، فتنہ و فساد پھیلانا قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ ابن زیاد تو چاہتا ہی یہی تھا کہ قاضی ایسا کوئی بھی فتویٰ دے جسے لوگوں کو دکھا کر اس کام پر اکسایا جائے۔ ابن زیاد نے وہ فتویٰ قاضی سے لیا اور پھر اس نے اس فتوے پر شہر کے دوسرے بڑے اور ضمیر فروش ملاحوں سے مہریں لگوائیں۔ ناظرین، بہت سے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں قاضی شریح نے یہ فتویٰ نہ دیا تھا، تو بالفرض اگر مان لیا جائے کہ واضح طور پر فتویٰ نہیں جاری کیا گیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح سے قاضی شریح اور ابن زیاد کا تعلق تھا
اور پھر قاضی شریح نے ابن زیاد کے آگے ڈرپوکی، عافیت طلبی، ریاکاری اور دو پہلو باتیں کرنا اور جھوٹ کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا، اور اسی طرح سے ابن زیاد کا قاضی شریح کے جھوٹے دستخط اور مہر کا استعمال کرنا کی باتوں سے نتیجہ گیری اور غلط قیاس کا سمجھنا، یا قاضی شریح کا کلی طور پر امام حسین علیہ السلام کے قیام پر سوالات اٹھانا زیاد کے لیے کافی تھا کہ وہ لوگوں کو نواسہ پیغمبر کے قتل کے لیے تیار کرے، اور پھر دوسری طرف گندم نواز جو فروشوں، بے دین ملاحوں سے اس پر مہریں لگوائیں۔ اس لیے اگر یہ مان لیا جائے کہ اس فتوے کے سچے ہونے کی کوئی مضبوط روایات نہیں ہے، تو پھر اس بات پر تو سبھی راوی متفق ہیں کہ قاضی شریح بہرحال مولا امام حسین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ یزید کی مزاحمت تو دور کی بات، اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کی بھی زحمت نہیں کی۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن دہاڑے بے دردی سے قتل ہو، مگر قاضی شریح نے بطور چیف جج ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ایسا جج جو زر بختر کا فیصلہ تو یہودی کے حق میں کر دے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے قتل ہونے پر خاموش رہے، اس کی قبلیت اور علمیت کس کام کی؟ ثانیہ کربلا کے بعد کوفہ کے حالات خراب ہو جانے اور مختلف قیام اور تحریکوں کے اٹھنے سے قاضی شریح تقریباً 9 سال تک اپنے عہدے سے کنارہ گیر رہے۔ مؤرخین نے اس کی وجہ عافیت طلبی اور عدم امنیت بیان کی۔ ابن خلدون کے بقول مختار ثقفی نے کوفہ پر تسلط حاصل کرنے کے بعد قاضی شریح کو کوفہ کے منصب کے لیے مقرر کیا گیا، لیکن مختار کے سپاہیوں نے اس پر اعتراض کیا۔ قاضی شریح بھی ان اعتراضات کو سن کر خوفزدہ ہوا، کا بہانہ بنا کر خانہ نشین ہو گئے۔ مختار بھی ان اعتراضات کے نتیجے میں قاضی شریح کو معزول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ شخص جانتا تھا کہ یہ قیام عارضی ہے اور ان میں مداخلت خطرناک ہے۔ کوفہ میں مختلف حکومتیں و شورشیں ہوتی رہی، لیکن یہ کسی کا بھی حصہ نہیں بنا۔ بعد میں عبد الملک بن مروان کی حکومت میں دوبارہ کوفہ کا قاضی مقرر ہوا۔ اس دوران عبد الملک بن مروان نے حجاج کو کوفہ کا گورنر بنایا، اور قاضی شریح اس وقت نہ صرف کوفہ کا چیف جسٹس بلکہ حجاج کے مشاورین میں سے بھی شمار ہونے